زہرا بیگم نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے تعصب سے سر ہلایا تھا، جو پاؤں ٹیبل پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں لیپ ٹاپ پڑا تھا جس پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں اور ایک فائل ٹیبل پر کھلی پڑی تھی۔ بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ رف سے حلیے میں وہ خود سے بھی بے نیاز بیٹھا تھا۔ حازم بیٹا، کتنی بار کہا ہے اتنا کام نہ کیا کرو، کتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے تم نے اپنے اوپر، ماں کے لیے وقت ہی نہیں ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے بولی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اپنی ماں کے خفا چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ مما، اتنا کام بھی نہیں کرتا، آپ مجھے بتاتی میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ کے لیے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتے مسکرا کر بولا تھا۔ تھک جاتا ہوگا نا میرا بیٹا، اتنے بڑے آفس کا بوجھ اکیلے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتے محبت سے بولی تھی۔ حازم کو ان کے معصوم انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے جھک کر ان کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا تھا۔ بیٹا، میں تم سے یہاں ایک بات کرنے آئی ہوں۔ وہ فوراً مدعے پر آئی تھی۔ جی ماما، بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ حازم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو، کب تک اکیلے رہو گے؟ ان کی بات پر حازم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش تنے تھے۔ ماما پلیز، آپ کو پتہ ہے مجھے اس ٹاپک پر بات کرنا نہیں پسند، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بیٹا، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، خود تو تم چلے جاتے ہو آفس، پیچھے اتنے بڑے گھر میں بلائی پھرتی ہوں۔ شادی کر لو گے تو چلو کوئی تو میری تنہائی بانٹنے والی بھی آ جائے گی، وہ جذباتی انداز میں بولی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں ماما، لیکن آپ بھی تو مجھے سمجھیں، نہیں کرنی مجھے شادی، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا شادی آخر کیوں نہیں کرنی، میں تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں، وہ اب جھنجھلا کر بولی تھی۔ میرا گھر تو آپ ایک بار پہلے بھی آباد کرنے لگی تھی، دیکھ لیا تھا نتیجہ، اب بار بار مجھے اس تجربے کا نہ کہیں، وہ زخمی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ بیٹا، لازمی نہیں ہر بار ایسا ہی ہو، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، دنیا میں بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکیاں موجود ہیں، اور شادی کوئی تجربہ نہیں ہوتی، ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، ایسا احساس جو دو لوگوں کا دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھر دیتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے بولی تھی۔ امی، آپ اتنی جلدی سب کچھ بھول گئیں؟ اس کی آنکھوں میں آج بھی ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں۔ بھولی نہیں ہوں، لیکن زخموں پر مرہم تو لگایا جا سکتا ہے نا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ کچھ دھوکے دل پر نقش ہو جاتے ہیں امی، وہ آسانی سے بھلائی نہیں جاتے، اور نہ ان پر کوئی مرہم رکھ سکتا ہے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر زہرا خاتون نرمی سے بولی تھی۔ میری ایک پرانی سہیلی ہے، وہ آج کل بہت بیمار ہے، اور اس کی بیٹی بہت پیاری، سلجھی ہوئی، سمجھدار، پڑھی لکھی ہے۔ وہ اس کی شادی کو لے کر بہت پریشان تھی، تو میں نے اس سے کہا میرا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنا لوں گی، اور وہ بہت مطمئن ہو گئی، اس لیے اب تم میرا بھرم نہ توڑنا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ٹھہر کر بولتی، آخر میں مان بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ماما، یہ کیا؟ آپ اپنی دوست سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی، وہ حیرت سے بولا تھا۔ تو کیا ہوا، مجھے پتا تھا تم انکار نہیں کرو گے۔ ان کے اتنے پر یقین انداز پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ ماما، مجھے ایموشنلی بلیک میل نہیں کریں، مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، ویسے بھی اپنے دوست سے بات کرنے سے پہلے آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ بھی اپنی ساری نرمی بھلائے بھویں چڑھا کر بولی تھی۔ کیونکہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی، وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھتے بولی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں ماما، محبت کرتا ہوں میں اس سے، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ انہوں نے کھوجتی نظریں اس پر ٹکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ حازم نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک عام سی لڑکی ہے، مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کب ملوا رہے ہو؟ ان کی غیر متوقع بات پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا تھا۔ جلدی ملواؤ تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگ رہا تھا حازم ایسا نہیں کر سکتا، ابھی تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس لیے اتنی دیر سے آپ کو بتایا نہیں تھا، وہ کوشش کر رہی ہے اپنے گھر والوں کو منانے کی، حازم نے بہانہ گھڑا تھا۔
باقی باتیں تو بعد میں طے ہوں گی، پہلے تم مجھے لڑکی سے تو ملواؤ، وہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ حازم اب یہ سوچ رہا تھا لڑکی کہاں سے لائے۔ دوپہر کا وقت تھا، کیفے میں حسب معمول ہلکی سی ہلچل تھی، خوشبودار کافی کی بھاپ اڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی گہما گہمی کے بیچ وہ دونوں ایک کونے والی میز پر بیٹھے تھے، کافی کے مگ دونوں کے سامنے پڑے تھے۔ کیا ہوا جناب، آج آپ اتنے اداس موڈ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ارحم نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارحم حازم کا بچپن کا دوست تھا۔ پتہ نہیں یار، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری گلے پڑ جاتی ہے، وہ ناگواری سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے اب اس بات کا؟ حازم کی بات ارحم کو رتی برابر سمجھ نہ آئی تھی۔ مطلب یہ کہ وہی شادی، ماما میری شادی ہر حال میں کروانا چاہتی ہیں، اسے اپنی بات کا مفہوم سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ تو یار اب مسئلہ کیا ہے، کر لے شادی، وہ ٹھیک کہتی ہیں، ارحم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یار تو سمجھ مجھے، میرے دل میں اب کسی کے لیے جگہ نہیں بچی، وہ کافی کا گھونٹ لیتے بولا تھا۔ تو موقع تو دے، آنے والی جگہ خود ہی بنا لے گی۔ ارحم کی بات پر حازم بس سنجیدگی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے، اگر انسان ایک بار ٹوٹتا ہے نا تو دوبارہ جڑنے سے ڈرتا ہے۔ حازم نظریں جھکائے میز پر انگلی سے کچھ لکیریں کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ اگر میری زندگی میں اتنی بے وفا لڑکی آتی نا تو میں کب کا اسے دفع کر چکا ہوتا۔ ایک بے وفا کے لیے ساری زندگی کا روگ لگا کر نہ بیٹھتا۔ ارحم کافی پیتے مزے سے بولا تھا۔ تو کر سکتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا۔ چھوڑ اسے، میں جو بات کرنے آیا تھا وہ تو سن۔ حازم کو یاد آیا تھا۔ کیا بات؟ ارحم کو تجسس ہوا تھا۔ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں نے امی سے کہہ دیا ہے مجھے کسی لڑکی سے محبت ہے، اس لیے میں شادی نہیں کرا، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ وہ پریشانی سے بول رہا تھا جب ارحم نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ محبت، اور وہ بھی تو؟ وہ حیرت سے کہتے ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔ حازم نے اسے خفگی سے گھورا تھا۔ اگر تو اب سیریس نہ ہوا تو میں نے یہ کافی تیرے اوپر گرا دینی ہے۔ حازم نے کافی کا مگ اٹھاتے اسے دھمکی دی تھی۔ اچھا آگے بول، ارحم بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کیے بولا تھا۔ اب امی کہہ رہی ہیں مجھے لڑکی دکھاؤ، اب لڑکی کہاں سے لاؤں؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ یہ تو جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھے ایسے بولا تھا جیسے حازم بس یہاں اس کی نصیحتیں ہی سننے آیا تھا۔ تو مجھے کوئی حل بتا اس کا۔ حازم نے بڑی مشکل سے اس کی حرکتوں پر اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ اگر اس سے کام نہ ہوتا تو وہ کب اسے ہی چھوڑ کر چلا گیا ہوتا۔ اچھا ایسا کر، میری نئی ملازمہ ہے نا سعدیہ، اسے ملوا دے آنٹی سے، کچھ پیسے لے کر وہ مان جائے گی، تیرا کام بھی ہو جائے گا اور بیچاری سعدیہ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے کندھے اچکائے تھے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ فوراً سے مان گیا تھا جیسے سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ لیکن یار وہ تیرے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی، عمر میں بھی تیرے سے کچھ بڑی ہی ہوگی، وہ ناک منہ چڑھاتے بولا تھا۔ تو کیا ہوا یار، ہوگی تو لڑکی نا، اور میں کون سا اسے سچ میں شادی کر رہا ہوں، بس امی کو دکھاؤں گا اور کہوں گا اس کے گھر والے نہیں مان رہے، جب مان جائیں گے تب شادی کر لوں گا، وہ اسے اپنے ارادوں سے باخبر کرتے ہوئے بولا تھا۔ اور ایسے کیا ہوگا، کب تک انہیں ٹالتا رہے گا، اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب تک ہو سکتا۔ حازم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی میٹ کو تیار رکھنا، میں کل آؤں گا اور اسے سب سمجھا دینا، وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ ارحم بھی کھڑا ہوا تھا اور باتیں کرتے وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ اگلے دن شام کو وہ ارحم کے گھر موجود تھا۔ اپنے سامنے کھڑی سعدیہ کو اپنی بیوی کے روپ میں تصور کر کے ایک لمحے کے لیے تو اس نے بھی جھرجھری لی تھی، اور مما کا کیا ری ایکشن ہوگا وہ جانتا تھا، لیکن وہ پھر بھی سعدیہ کو اپنے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مما، اس نے گھر میں داخل ہوتے انہیں آواز دی تھی۔ وہ حازم کی آواز پر کچن سے باہر آئی تھیں۔ آ گئے بیٹا؟ حازم کے ساتھ کھڑی لڑکی، جو کہ عورت زیادہ لگ رہی تھی، کو دیکھ کر ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ یہ کون ہے حازم؟ ان کا دل جو اشارہ دے رہا تھا وہ اسے ماننا نہیں چاہتی تھی۔ امی، یہی ہے سعدیہ جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ زہرا خاتون نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی پسند کی طرف دیکھا تھا۔ سانولی رنگت، سادہ سا لباس اور بالوں میں ہلکی سی سفیدی کی جھلک، دیکھنے میں ہی وہ حازم سے اچھی خاصی بڑی لگ رہی تھی۔ حازم، تمہیں یہی لڑکی ملی تھی محبت کرنے کے لیے؟ وہ غصے سے چلائی تھیں۔ ماما، محبت سوچ سمجھ کر تھوڑی ہوتی ہے، وہ بس ہو جاتی ہے، حازم نے تحمل سے جواب دیا تھا۔ مجھے تو یہ دیکھنے میں ہی 2 بچوں کی ماں لگ رہی ہے، وہ صدماتی کیفیت میں بولی تھی۔ 2 نہیں مما، 4،
हाजिम ने दिल में सोचते बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला दबाया था। ममा, मैंने आपको अपनी पसंद दिखा दी है, आगे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, वो दो टोक अंदाज में बोला था। बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छा है तुम सारी ज़िंदगी शादी ही ना करो, लेकिन मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाऊँगी। बस वो फैसला कुन अंदाज में बोली थी। और मैं इसी से ही शादी करूँगा, वरना भूल जाएं आपका कोई बेटा था, वो भी उन्हीं का बेटा था, इमोशनली ब्लैकमेल करते बोला था। हाजिम, उन्हें हैरत हुई थी। उनका फर्माबरदार बेटा ऐसा भी कह सकता है? ठीक है, जो दिल में आए करो। वो अपने कमरे में जा बंद हुई थी, जबकि हाजिम बालों में हाथ फेरकर सादिया की तरफ मुड़ा था। आए, आपको छोड़ दूँ, वो इसे कहता बाहर की तरफ बढ़ा था। सादिया भी उसके पीछे चली गई थी। उस दिन के बाद से हाजिम और उसकी मम्मा के बीच बातचीत बंद थी, लेकिन आज सुबह ही उनकी दोस्त की गैर मुतवक्का मौत की खबर सुनकर वो बहुत रो रही थी। हाजिम ने बमुश्किल उन्हें संभाला और वहाँ छोड़कर आया था। काश तुम मान जाते, मैं उसकी शाम आखिरी को जब ख्वाहिश वो तो पूरी कर वापस देती। आया तो उसे वो पता अपनी चला नम कि आंखें मम्मा साफ अपनी करती दोस्त की हुई बेटी को अपने साथ ले आई बोली हैं। थी। अब वो उनके मम्मा सामने खड़ा प्लीज़, अब ये इस्तफसार कर बातें रहा मत था। करें। मम्मा, और आप इस क्यों बच्ची लाई को हैं इस हौसला लड़की दें को जाकर। यहाँ? वो तुम इल्तिजाइया बेफिक्र लहजे में रहो, बोला था। तुम्हारे लिए नहीं फिर वो लाई। सारा रास्ता उसका आंसू कोई बहाती नहीं उस है, लड़की के इसलिए घर मैं अपने पहुंची थी। साथ ले आई। अब वो यहीं रहेगी और मैं उसका रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूंगी। वो अभी तक उस दिन वाली बात पर खफा थी। ठीक है, वो बस इतना कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। दिल में एक अजीब सा बोझ था। ना जाने क्यों वो चाहकर भी इस बात को हल्के में नहीं ले पा रहा था। रात को ऑफिस का काम करते हुए इस बात को बिल्कुल भूल चुका था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब वो काम मुकम्मल करके उठा था और कॉफ़ी की तलब उसे नीचे खींच लाई थी। वो ज़ीने तय करता नीचे आया था, लेकिन लाउंज का मंजर देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुके थे। लाउंज की लाइट ऑन थी, जिस वजह से वो बआसानी देख सकता था। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में जायनमाज़ पर बैठी उस लड़की ने उसे साकित कर दिया था। वो दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके होंठ कँपकँपा रहे थे। वो क्या मांग रही थी, ये हाजिम को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत में हाजिम को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। इतनी शिद्दत से बहते आंसू, वो भी तहज्जुद में। ना जाने वो ऐसा क्या मांग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई मासूमियत बहुत अनोखी थी। ऐसी मासूमियत आज से पहले हाजिम ने कभी नहीं देखी थी। वो आहिस्ता से कदम उठाते करीब आया था। अल्लाह जी, मेरी अम्मी की रूह को सुकून देना, उनकी मग़फ़िरत करना, उन्हें जन्नत में बुलंद दर्जा अता करना। वो बार बार अपनी यही दुआ दोहरा रही थी। जिसकी इतनी प्यारी औलाद हो, अल्लाह उस इंसान को अपनी औलाद की नेकियों के बदले ही बख्श देगा। हाजिम के मुंह से विसाख्ता निकले अल्फाज पर उसने तेज़ी से चेहरा मोड़कर उसे देखा था। उस लड़की की आंखों में हैरत और डर था। रिलैक्स, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त का बेटा हूँ हाजिम। उसकी आंखों में अजनबियत देखकर उसने अपना तारुफ करवाया था। कुछ पुरसकून होते उसने तेज़ी से अपना नम चेहरा साफ़ किया था। क्यों रो रही हो? हाजिम उसके पास घुटनों के बल बैठा था। उस लड़की ने झुका हुआ सर नफ़ी में हिलाया था, साथ ही 2 आंसू उसकी गाल पर बहे थे। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या। इरहा, इरहा नाम है मेरा। वो सर झुकाए हुए ही हाजिम की बात काट कर बोली थी। हाजिम के लबों पर खूबसूरत मुस्कान आई थी। देखो इरहा, हमारी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी जाना है। तुम्हारी अम्मी अल्लाह की अमानत थी और उनकी तरफ लौट गईं। तुम इस तरह रोगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी। तुम उनके लिए दुआ मांगो, कुरान पढ़ो, लेकिन सब्र के साथ, बिना रोए। जितना रोना है आज ही रो लो, कल से तुम उनकी एक अच्छी बेटी बनकर रहोगी, बिल्कुल नहीं रोगी। वो उसे तसल्ली दे रहा था और शायद उसे ऐसी ही किसी तसल्ली की ज़रूरत थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए हिचकियों के साथ रो दी थी। हाजिम बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहा। वो उसे अपना गुबार लेने देना चाहता था, ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू साफ़ करने के बाद चेहरा ऊपर उठाया था। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, वो मासूमियत से बोली थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप उठें और कमरे में जाकर सोएं, वो नरमी से बोला था। ना जाने उस लड़की में ऐसा क्या था कि हाजिम का दिल खुद ब खुद उसकी रिस्पेक्ट करने का चाह रहा था। उसकी बात मानती उठी थी और जाए नमाज तय करके अपने बाजू पर रखे एक नज़म हाजिम पर डालकर चली गई थी। इतने मासूम लोग भी होते हैं दुनिया में, वो सोचते हुए दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया था। इरहा बेटा,
یہ کافی حازم کو دے آؤ، زہرا خاتون نے ٹرے ارہا کی طرف بڑھاتے کہا تھا، جو صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جی آنٹی، وہ بک بند کر کے کھڑی ہوئی تھی اور دوپٹہ سر پر لیتے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی حازم بیڈ پر بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ ارہا کو دیکھ کر چونک کے مسکرایا تھا۔ وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ آنٹی نے کافی بھیجی ہے آپ کے لیے، اس نے بتایا تھا۔ یہاں سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ حازم نے ٹرے رکھنے کی جگہ بنائی تھی۔ اس نے ٹرے رکھ کر ہاتھ پیچھے کھینچا، لیکن اس کا اپنا ہی ہاتھ ٹچ ہونے سے تھوڑی سی کافی ٹرے میں چھلکی تھی۔ اوہ سوری، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، حازم نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں کاٹ نہیں کھاتا، وہ شدید لہجے میں بولا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی۔ جب کوئی جواب نہ بن سکا تو اس نے معصومیت سے حازم کو دیکھا تھا، جو مسکرا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ یہاں کی عادی نہیں ہیں۔ شروع میں انسان نئے لوگوں میں کنفیوز ہو ہی جاتا ہے۔ حازم نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ جی لیکن مجھے یہاں کچھ بھی اجنبی نہیں لگ رہا۔ آنٹی بہت اچھی ہیں اور آپ بھی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ حازم نے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس لڑکی کی ہر ادا، ہر بات کو نوٹس کرنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ اور تم بھی بہت اچھی ہو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اتنی سی تعریف پر اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی جھلکی تھی۔ حازم ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کا ہر روپ حسین تھا۔ وہ رخ موڑے وہاں سے چلی گئی تھی اور حازم کو اپنے خیالوں کی دنیا میں چھوڑ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ ارہا گھاس پر ننگے پاؤں چلتی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ بار بار چہرے پر آ رہی تھی، جسے وہ ہاتھ کی پشت سے ہٹاتی، لیکن وہ شرارت سے پھر آگے آ جاتی۔ وہ ہلکے نیلے لباس میں سادہ اور پرکشش لگ رہی تھی۔ آفس سے تھکا ہارا جب وہ گاڑی سے اترا تو اس کی پہلی نظر لان کی طرف اٹھی تھی۔ یہ منظر اسے چند لمحوں کے لیے وہیں روک گیا تھا۔ یہی تو وہ سکون تھا، وہ سکون جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ جتنا تم پودوں میں پانی ڈال رہی ہو، پودے تیرنے لگیں گے، اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ ارہا چونک کر پلٹی تھی۔ اوہ آپ، میں تو بس پودوں کو تھوڑا سا پانی دے رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ یہ تھوڑا سا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ پودے بھی سوچ رہے ہوں گے اتنا سیلاب کہاں سے آ گیا۔ اس بار اس کا لہجہ شرارتی سا تھا۔ اب ایسا تو نہ کہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ارہا، وہ ذرا رکا تھا، یہ گھر تمہارے آنے کے بعد بدلا بدلا سا لگنے لگا ہے۔ کیسے؟ اچھا یا برا؟ وہ سوالیہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، بلکہ بہت اچھا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ارہا خاموش ہو گئی تھی۔ ہوا کے ساتھ ارہا کا دوپٹے کا کونا اس کے بازو سے ٹکرا رہا تھا۔ ایک لمحہ، ایک نظر، اور پھر دونوں نے نظریں چرا لی تھیں۔ ان دونوں میں موجود خاموشی کسی نرمی کا احساس بن چکی تھی۔ ماما کھڑکی میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے لبوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں اب بس ایک اعتراف باقی تھا، جو وقت کے ساتھ خود ہو جانا تھا۔ وہ لان میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا جب زہرا خاتون اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہے ہو حازم؟ انہوں نے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ماما، کوئی کام تھا؟ وہ موبائل سے نظر اٹھا کر بولا تھا۔ ہاں، ارہا کے لیے رشتہ آیا ہے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ کیا؟ حازم کو ان کی بات پر جھٹکا لگا تھا۔ بہت اچھی فیملی ہے، میں نے کل بلایا ہے انہیں، تم کل گھر ہی رہنا، وہ اسے سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ اپنے دل کی دہائیوں کو نظر انداز کرتے بولا تھا۔ اور تمہارا کیا بنا؟ کیا مان گئے سعدیہ کے گھر والے؟ وہ اطمینان سے بولی تھی، جبکہ ان کی بات پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کہاں وہ اس لڑکی کا نام نہیں سنتی تھی، کہاں اتنے آرام سے اس کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہیں ماما، ابھی نہیں، اس نے ٹالا تھا۔ تو اسے کہو منائے اپنے گھر والوں کو، ہم نے شادی جلدی کرنی ہے۔ ان کی اس بات پر حازم کا سکون تباہ ہوا تھا۔ ماما ابھی؟ بس حازم، میں تمہارا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، وہ اس کی بات کاٹتے دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ حازم خاموش ہو گیا تھا۔ ایک طرف ماما شادی پر زور دینے لگی تھیں اور دوسری طرف دل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ارہا کے رشتے کا سن کر دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اپنی حالت، دل و دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ دل بار بار ایک نام پکار رہا تھا اور دماغ ماننے سے قاصر تھا، کیونکہ انا بیچ میں آ رہی تھی۔ یہی لڑکی تھی جس کے لیے سعدیہ جیسی بلا گلے ڈالی تھی۔ اگر پہلے پتہ ہوتا کہ اسی سے محبت ہو جائے گی تو یہ سب کبھی نہ کرتا۔ وہ آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔
محبت؟ لفظ محبت پر وہ ٹھٹکا تھا۔ تو یہ محبت تھی جو مجھے دن رات سکون نہیں لینے دے رہی؟ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ محبت ہوئی بھی تو کب، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس نے آنکھیں مونتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ آج اس کا جلدی گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا تھا۔ اسے یقین تھا ماما سو چکی ہوں گی، لیکن لاؤنج میں بیٹھی ارہا اور ماما کو ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ کر اس کے قدم سست پڑے تھے۔ ان دونوں کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ آ گئے تم؟ ماما غصے سے بولی تھی۔ جی ماما، وہ خفیف سے انداز میں کہتے ہوئے ان کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا آج جلدی آ جانا، تم نے پھر دیر کر دی، وہ ناراض لہجے میں بولی تھی۔ ماما، میٹنگ تھی اور اس میں زیادہ ٹائم لگ گیا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ جا کر، اور ہاں میں بتانا ہی بھول گئی، ارہا کو پسند کر کے چلے گئے ہیں وہ لوگ، اور انگوٹھی پہ پہنا گئے ہیں، اور اگلے مہینے شادی کا کہہ رہے ہیں۔ ماما تو جیسے سب کچھ پہلے ہی سوچے بیٹھی تھی، وہ خوشی سے بولی تھی۔ اگلے مہینے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور ایک نظر اسے دیکھا تھا جو سر جھکائے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ مما ابھی آپ دیکھ تو لیتی وہ لوگ کیسے ہیں، وہ تحمل سے بولا تھا، جبکہ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا انہیں بتا دے، جبکہ انا جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا لوگ تو اچھے تھے، لڑکا بھی دیکھا بالا تھا، اب اتنے اچھے رشتے کو میں کیوں لٹکاتی؟ آج تو مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جی بہتر، وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نظر ایک بار پھر ارہا کی طرف اٹھی تھی، جس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان تھی۔ حازم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ رات کو وہ چھت پر آیا تھا، ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا، وہ آسمان پر موجود چاند کو دیکھ رہا تھا جو اسے بالکل اپنے جیسا لگ رہا تھا، تنہا۔ کتنی عجیب تھی نا اس کی زندگی۔ پہلے جس لڑکی سے منگنی ہوئی، آہستہ آہستہ جب اس سے انسیت ہونے لگی تو اس نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا اور وہ شادی سے ایک دن پہلے گھر سے بھاگ گئی۔ یعنی اتنی دیر سے وہ اسے صرف دھوکہ ہی دے رہی تھی، اور پھر اب جب وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تو وہ لڑکی اس کی زندگی میں آ گئی اور چپکے سے اس کے دل میں بہت خاص مقام بنا لیا اپنا، اور اب اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے۔ اس کی زندگی میں جو بھی لڑکی آئی وہ کبھی اس کی نہیں ہوئی، اس نے تلخی سے سوچا تھا، تبھی اسے اپنے پاس آ کر محسوس ہوئی تھی۔ حازم نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اتنے اداس کیوں کھڑے ہیں آپ؟ وہ بھی اس کے انداز میں ریلنگ سے ٹیک لگائے چاند کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اداس تو نہیں ہوں، بس کچھ خالی پن سا محسوس کر رہا ہوں، وہ استہزائیہ مسکرا کر بولا تھا۔ وہ کیوں؟ اس نے چہرہ موڑ کر حازم کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، حازم نے کندھے اچکائے۔ آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ تو کیا کروں، اکیلا ہی شور کرتا رہوں؟ جب باتیں کرنے والا کوئی ساتھی ہی نہ ہو تو انسان چپ رہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آپ میرے ساتھ کر لیا کریں، اس نے مشورہ دیا تھا۔ حازم سر جھکائے مسکرا دیا تھا۔ تمہاری تو شادی ہو جائے گی پھر؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تو آپ اپنے لیے کوئی پرماننٹ ساتھی ڈھونڈ لینا، اس نے ایک بار پھر مشورہ دیا تھا۔ وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ سب کے نصیب میں ایک اچھا ساتھی نہیں لکھا ہوتا، اس نے جیسے اپنا مذاق اڑایا تھا۔ غلط، ساتھی تو سب کے نصیب میں ہوتا ہے، اچھا یا برا یہ شاید ہمارے رویے پر منحصر ہوتا ہے، وہ اسے ٹوکتے بولی تھی۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ، خوش ہو منگنی کروا کر؟ اس نے بات کا رخ بدلا تھا۔ ہاں خوش ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ ایک انسان جسے تم جانتی بھی نہیں ہو، دیکھا بھی نہیں، تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے خوش ہو؟ اس نے بے یقینی سے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ آنٹی نے ڈھونڈا ہے تو کوئی اچھا ہی ہوگا نا، وہ کندھے اچکا کر مسکراتے لہجے میں بولی تھی۔ حازم کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ کاش وہ بھی اپنی ماں کی ڈھونڈی ہوئی پسند پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا تو آج زندگی حسین ہوتی۔ تمہیں خوش دیکھ کر اچھا لگا، وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اچھا چلیں، رات بہت ہو گئی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں، وہ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی اور جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ حازم نے اس کے مہرون آنچل کو دیکھا تھا۔ اس کا دل اسے کہہ رہا تھا روک لے اسے اور سب بتا دے، لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی سے ہو رہی تھی، بالکل خاموشی سے۔ شام کا وقت تھا اور وہ آفس سے سیدھا ارحم کی طرف آیا تھا۔ ارے آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ دروازہ کھولتے ہوئے ارحم نے پوچھا تھا۔ بس کچھ بات کرنی تھی، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بس اپنے مطلب کو ہی ہمیں یاد کرنا، ارحم اسے اندر آنے کا راستہ دیتے طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔
ارم اپنے فلیٹ میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ جاب کی وجہ سے وہ اسلام آباد آیا ہوا تھا، ورنہ اس کی فیملی لاہور میں رہتی تھی۔ آج حازم کا موڈ اتنا خراب تھا کہ وہ اس کے طنز کا جواب دے ہی نہیں پایا۔ کیا ہوا؟ اتنا سنجیدہ کیوں ہو؟ کیا روگ لگ گیا؟ ارحم نے اسے خاموشی سے صوفے پر نیم دراز ہوتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ روگ تو واقعی لگ گیا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بولا تھا۔ او یار، طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ دماغ تو نہیں کھسک گیا اپنی جگہ سے؟ کیا بول رہا ہے؟ کیا روگ لگ گیا تجھے؟ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے بولا تھا۔ محبت ہو گئی ہے، وہ ویسے ہی لیٹے پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ کیا؟ ارحم اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ یہ انکشاف کب ہوا؟ اور ہے کون وہ خوش قسمت جس پر آپ نے نظر کرم کی؟ ارحم نے اس پر چوٹ کی تھی۔ ماما کی دوست کی بیٹی ارہا، وہ ہلکی سی مسکان لیے بولا تھا۔ کیا وہی جس کے ساتھ آنٹی تیرا رشتہ طے کر رہی تھی؟ ارحم نے آنکھیں پھیلائے پوچھا تھا۔ حازم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ او شکر، جو تیرے دل پر لگا زنگ بھی اترا۔ ارحم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھاتے شکر ادا کیا تھا۔ لیکن تیرا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس نے حازم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ حازم آنکھیں کھولتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ یار، محبت غلط وقت پر ہوئی ہے۔ امی نے اس کی منگنی کر دی کسی اور سے، اور اگلے مہینے شادی ہے۔ وہ اضطرابی انداز میں بولا تھا۔ شاباش، تو کوئی کام ڈھنگ سے نہ کرنا۔ ارحم نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنا لیکچر بند کر اور مجھے مشورہ دے۔ اب کیا کروں؟ حازم نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بتا، تو سچ میں اس سے محبت کرتا ہے یا یہ صرف پسندیدگی ہے؟ ارحم نے اس کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ارحم، حازم نے جھنجھلا کر اسے پکارا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ارحم نے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ اب اگر محبت ہو گئی ہے تو اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لے۔ آنٹی سے بات کر اور انہیں سب سچ سچ بتا دے۔ وہ ماں ہیں، سمجھ جائیں گی، اور ویسے بھی وہ خود بھی تو چاہتی تھیں تیری شادی ہو ارہا سے۔ اس بار ارحم نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا، وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ وہ تھوڑا سا ناراض ہوں گی، لیکن کم از کم تجھے یہ اطمینان تو ہوگا نا کہ تو نے اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لیا تھا، ورنہ اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکون سے بیٹھ کر۔ ارحم نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے کہا تھا، جو ابھی ملازمہ دے کر گئی تھی۔ اور اگر سب کچھ مزید بگڑ گیا تو؟ ابھی تک تو میں اس سعدیہ سے پیچھا نہیں چھڑا سکا، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہا ہے یار؟ بات کر، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں ہوں نا۔ تو لڑکی بھگا لانا اور گواہ میں لے آؤں گا، سمپل۔ وہ شرارت سے مسکرا کر بولا تھا۔ ارحم، اس نے گھرتے ہوئے کشن اس کی طرف اچھالا تھا۔ ارحم نے ہنستے ہوئے کشن کیچ کیا تھا۔ اچھا، اب سیریس ہو کے سن۔ ارحم اسے سمجھانے لگا تھا کہ ماما سے کیسے بات کرے۔ حازم جب 1 گھنٹے بعد وہاں سے نکلا تو خاصا مطمئن تھا۔ اب اس کا ارادہ سیدھا ماما کے پاس جا کر انہیں سب کچھ بتانے کا تھا۔ ماما لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں جب حازم آ کر ان کے پاس بیٹھا تھا۔ آج اتوار تھا، لیکن پھر بھی وہ خلاف معمول جلدی اٹھ گیا تھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ اٹھ گئے؟ وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے بولی تھی۔ جی ماما، اس نے سکون محسوس کرتے آنکھیں بند کی تھیں۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ وہ ان کے پیار بھرے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ماما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا بات؟ اس کے سنجیدہ ہونے پر انہوں نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ کچھ دیر ٹھہر کر اس نے الفاظ ترتیب دیے تھے۔ ماما، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ میں کسی سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن شادی سے بچنے کے لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ سعدیہ ارحم کی میڈ تھی۔ میں اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ نظریں جھکائے بول رہا تھا، جبکہ زہرا خاتون کے چہرے پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو بھی وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اور ماما، مجھے ارہا اچھی لگنے لگی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی دیر کیوں کر دی اعتراف کرتے کرتے حازم؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ حازم نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ چلائیں گی، کچھ کہیں گی، لیکن ان کے اس انداز پر وہ حیران ہوا تھا۔ ماما، میں آپ کو برا نہیں لگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ میں اسی دن کا تو انتظار کر رہی تھی، کب میرے بیٹے کو عقل آئے اور کب اس کا دل ایک بار پھر کسی کے نام سے دھڑکنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب آپ کو لگتا تھا سعدیہ والی بات جھوٹ ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا جی، مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ سعدیہ والی بات جھوٹ ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ایک ہی بیٹے ہو اور میں تمہیں یوں ہی اپنی زندگی برباد کرنے دیتی؟ جب تم سعدیہ کو گھر لے کر آئے تھے اسی دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری پسند ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر میں نے ارحم کو فون کر کے بلایا تھا۔ حازم نے بھویں سکیڑی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب تم بس مجھے ٹالنے کے لیے کر رہے ہو۔ پھر میں نے بھی تمہارے ساتھ تمہاری طرح ہی کھیلنے کا سوچا۔ میری کوشش تھی ارحا بر وقت تمہارے آس پاس ہی رہے تاکہ تمہارے دل میں جگہ بنا سکے۔ یہ تو میں نے بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ تمہارے دل میں جگہ بنا چکی ہے۔ اس دن سے مجھے بس اسی دن کا انتظار تھا کب تم اعتراف کرو، لیکن نہیں، تم نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی۔ پھر اس لیے انہوں نے 2 منٹ رک کر حازم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ ارحا کی منگنی کر دی۔ واٹ؟ وہ منگنی جھوٹ تھی؟ وہ ان کی بات کاٹ کر بے یقینی سے بولا تھا۔ ہاں، تاکہ تمہیں احساس ہو تم کیا کھونے جا رہے ہو اور اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ خفیف سا ہنسی تھی۔ اور اب دیکھو، آج سے تم سے اعتراف کروا ہی لیا میں نے۔ وہ ایسے بولی تھی جیسے بہت بڑا مورکا سر کیا ہو، جبکہ وہ تو بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مما، آپ سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ خفگی سے بولا تھا۔ تمہارا ہی بھلا تھا اس میں، ورنہ تم نے تو ساری عمر کوارا رہنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ کچھ نہ بول سکا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا، ماما آپ بہت چلاک ہیں۔ ماں بیٹے سے چلاکیاں نہیں کرتی بلکہ محبت کے ہتھ کنڈے آزماتی ہیں، اور میں نے بھی بس یہی کیا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی ارحا کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں جچے گی۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ عجیب لاجک ہے آپ کی بھی، اب میں کیا ہی کہوں۔ اس نے صوفے کی پشت پر سر پھینکا تھا۔ جہاں اسے اپنے بیوقوف بننے پر غصہ آ رہا تھا، وہیں ایک بوجھ دل سے اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ چائے لے آئی تھی۔ آنٹی، آپ کی چائے۔ اس نے سامنے چائے رکھتے حازم کی طرف دیکھا تھا۔ حازم نے دانت پیستے اسے گھورا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ارحا نے گھبرا کر نظریں جھکائی تھیں اور وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ ماما میں آتا ہوں، مجھے کام سے جانا ہے، باقی بات آ کر کریں گے۔ وہ کچھ یاد آتے تیزی سے اٹھا تھا۔ گاڑی کی چابی لیے وہ باہر آیا تو پہلی نظر دروازے کے وہ سامنے وہاں بنی سے سیڑھیوں پر سیدھا بیٹھی ارحا پر ارحم گئی کی تھی۔ طرف آیا تھا۔ ارحا دروازہ میڈم، آپ ملازم سے نے تو میں کھولا واپس تھا۔ آ کر سارے حساب وہ فرصت سے تیزی بے سے باک چلتا کرتا ہوں۔ دھڑام وہ سے اس اس کے کے قریب کمرے جھک کا کر بولا دروازہ تھا۔ کھول ارحا کر نے اندر گھبرا کر داخل چہرہ ہوا موڑا تھا۔ تھا۔ ڈرا دیا ارحم، آپ نے مجھے، وہ وہ سہمے سکون ہوئے سے لہجے میں سوئے بولی تھی۔ ارحم کو دیکھ ڈراؤں کر گا تو میں تمہیں چلایا تھا۔ واپس آ کر، ذرا خیر مناؤ اپنی، کیا ہوا وہ اسے بھائی؟ مزید ڈراتے کیا ہوئے بولا تھا۔ زلزلہ آ گیا ہے صبح صبح؟ ارحا نے اس کے ارحم انداز اور ہڑبڑا کے الفاظ پر اٹھا تھا۔ خوب نکلا تھا۔ اس زلزلہ؟ کے انداز پر وہ یہاں تو مسکراتے ہوئے طوفان بھی سیدھا آئے گا ہوا میرا تھا اور بچہ، پورچ کی تم طرف قدم اٹھ کر بڑھائے تو تھے۔ بیٹھو۔ ارحا اپنی حازم نے دھڑکتے دل اسے کو بازو سنبھالتے سے وہاں پکڑ سے کر اٹھی تھی۔ بٹھایا تھا۔ اف، کیسی کیا باتیں ہوا کر ہے؟ رہے ہیں؟ اس نے ارحا نیند نے سے بھری جھنجھلی لی آنکھوں تھی۔ کو بمشکل کھولتے پوچھا تھا۔ تو نے امی کے ساتھ مل کر سازش رچائی تھی میرے خلاف، وہ غصے سے بولا تھا۔ کون سی سازش؟ اس نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ بہت معصوم بن رہے ہو تم۔ امی کو تو تم نے بتایا کہ سعدیہ کون ہے، اور اس دن سے تم امی کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، حازم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، تو تمہیں سب پتہ لگ گیا، وہ پرسکون انداز میں بیٹھے بولا تھا۔ ہاں، اور مجھے بتائے گا دھوکہ کیوں دیا تو نے مجھے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا تھا۔ یار اتنی معصوم سی ہیں آنٹی، تیرا گھر بسا دیکھنا چاہتی تھی، اور میں بھی تو تجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا مقصد ایک تھا تو ہم نے سوچا چلو تجھے راہ راست پر لائیں۔ وہ کچھ سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن لہجہ بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا۔ ویسے خیر، برا تو مجھے بہت لگا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ارحا کی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ حازم اس کے ساتھ بیٹھتے مسکرا کر بولا تھا۔ چل آج اسی خوشی میں لنچ تیری طرف سے، ارحم دوبارہ لیٹتے ہوئے بولا تھا۔ تجھے کس نے کہا لنچ میری طرف سے؟ حازم نے اس کا تکیہ کھینچا تھا۔ تیرا اتنا اہم کام کروایا ہے، ایک ٹریٹ تو بنتی ہے، وہ سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ چل ٹھیک ہے، کیا یاد کرے گا تو بھی، وہ مسکرا کر کہتے اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ ارحم کے خراٹے کچھ دیر بعد کمرے میں گونجنے لگے تھے، جبکہ حازم مسکراتے ہوئے اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ واپس گھر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ حازم بیٹا کھانا لاؤں؟ ماما نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں ماما، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، وہ مسکرا کر کہتے
ان کے قریب آیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اور بیٹا، کب کا ارادہ ہے اب شادی کا؟ انہوں نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب آپ کہیں، وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا۔ یہ جواب سننے کے لیے تو میرے کان ہی ترس گئے تھے۔ ان کی بات پر وہ ہنس دیا تھا۔ زہرا خاتون نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے مہینے کی کوئی اچھی سی تاریخ رکھ لیتے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے مناسب لگے، وہ اپنی واچ اتارتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح بات ہوگی، شب بخیر۔ وہ ایک بار پھر اس کی پیشانی چومتے چلی گئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ فریش ہو کر کافی کی طلب سے نیچے آیا تھا۔ کچن میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ پنک کاٹن کے امبرائڈرڈ سوٹ میں ملبوس، پاؤں کا میسی جوڑا بنائے رخ موڑ کر کھڑی، وہ شاید چائے بنا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے دائیں کندھے پر جھول رہا تھا۔ کچھ دیر اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ گلا کھنکار کر اندر داخل ہوا تھا۔ ارہا چونک کر پلٹی تھی اور اسے دیکھ کر ارہا نے چہرہ واپس چولہے کی طرف موڑا تھا۔ ایک کپ کافی بنا دو مجھے بھی، وہ مسکراہٹ دبا کر بولتے ہوئے وہیں کرسی کھینچتے بیٹھ گیا تھا۔ ارہا اب اس کے لیے کافی بنانے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا بس اس کی حرکت کرتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کافی حازم کے سامنے رکھی تھی اور اپنی چائے لیے وہ باہر جانے لگی تھی جب حازم اس کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ اتنا کترا کیوں رہی ہو مجھ سے؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے بولی تھی۔ تو پھر یہیں بیٹھ کر چائے پیو، مان بھرے انداز میں حکم دیا گیا۔ وہ خاموشی سے نظریں کپ پر مرکوز کیے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تو تم بھی امی کے ساتھ ملی ہوئی تھی مجھے دھوکہ دینے میں، اس نے مصنوعی سخت لہجہ اپنائے استفسار کیا تھا۔ دھوکہ تو نہیں دیا میں نے، بس آنٹی نے کہا تو، اس نے تیزی سے بولتے چہرہ اٹھایا تھا، لیکن حازم کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر اس نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ ویسے تو میں بہت معصوم سمجھتا تھا تمہیں، وہ کافی کا سپ لیتے دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ تو میں معصوم ہی ہوں، وہ آنکھیں سکیڑتے بولی تھی۔ وہ تو آپ واقعی بہت ہیں، اور یہ آپ کی معصومیت ہی تو تھی جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ارہا نے شرما کر چہرہ جھکایا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ کافی کا مگ آہستگی سے میز پر رکھ کر کہنے لگا تھا۔ پتہ ہے ارہا، مجھے لگا تھا میں محبت کرنا بھول گیا ہوں۔ مجھے لگتا تھا مجھے اب کبھی محبت نہیں ہوگی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ محبت بھولی نہیں جاتی، محبت بس کہیں چھپ جاتی ہے، اور جب صحیح انسان مل جائے تو خود ہی اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ ارہا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں لیکن چہرہ پرسکون تھا۔ اور اگر وہ انسان نہ ملے تو؟ ارہا نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور ملتا ہے، جیسے تم آ گئی میری زندگی میں بنا کسی ارادے اور بنا کسی وعدے کے، حازم نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اور ارہا کا میز پر پڑا ہاتھ تھاما تھا۔ ارہا نے ہڑبڑا کر چہرہ جھکایا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیلی تھی۔ حازم کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ چائے کا کپ تھامے وہ خاموش بیٹھی رہی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ حازم نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ خاموشیاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، خاص طور پر تب جب دو دلوں کی دھڑکن کی آواز اس خاموشی میں گونج رہی ہو۔